الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيتيه وما بين رجليه أضمن له الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور وہ رہنمائی ہے قرآن کریم۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے وحی سے انکار کیا یا انکار کرنے والے ہیں یا انکار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کھلا ہوا چیلنج دے دیا، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھے جو رہنمائی چاہیے وہ پوری قرآن میں نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ قرآن کریم کی رہنمائی میرے لیے ابھی ناقص اور ادھوری ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ قرآن کریم کی رہنمائی کو ناقص سمجھے یا سرے سے انکار کر دے، اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کے اوپر اللہ کے عذاب کا اعلان ہے جو اللہ کی وحی کو ادھوری سمجھتا ہو یا اللہ کی وحی کے ساتھ انکار کا معاملہ کرتا ہو، وہ شخص، اسے تو کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے۔ کمی تمہاری اور الزام تم نے قرآن پر ڈال دیا، تم نے اللہ کے اور قرآن کے دشمنوں کی مجلسیں تو جوائن کی، ان کو آپ نے غور سے بھی سنا تو ان کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب اس میں اللہ کے کلام کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ قرآن کی مجلسوں کو جوائن کرتے، آپ ماہرین سے ملاقات رکھتے، یا قرآن کو آپ خود پڑھتے، اس کے ترجمے کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا گہرا تعلق ہوتا، تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ دنیا کے ذہین سے ذہین آدمی نے جو بھی بات کہی ہوگی اس کا اوریجنل ورژن آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ دنیا کا جتنا بھی بڑا ذہین آدمی ہو، وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنے علم کو منوانا چاہتا ہو تو دیکھا گیا ہے، اور آپ دیکھ لینا، غور کر لینا، اس کی اسٹڈی قرآن پر ضرور ہوگی۔ جتنے بھی اسکالرز ہیں جن کو دنیا نے مانا ہے، ہندوستان میں بھی آپ کے غیر مسلم کچھ اسکالرز ہیں، اور مسلمان کے تو کیا کہنے، وہ تو سب کچھ لیتا ہی قرآن اور سنت سے ہے۔ عیسائی پادری ہوں جن کو لوگوں نے صرف مذہبی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو کمپلیٹ اسکالر مانا ہے، وہ بھی قرآن کریم اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے اقوال سے چرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بس ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں یہ اچھی بات پڑھی، اور ہم نے دین اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یہ بات پڑھی، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ یہ تو میرا کلام ہے، یہ تو میری باتیں۔ تو اب اگر مسلمان قرآن کو چھوڑ کر
قرآنک اسکالرس جو ہیں ان کو چھوڑ کر کے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی کتابیں پڑھے گا، کسی دوسرے کو سنے گا، تو اسی کی تو بات ذہن میں ٹکرائے گی۔ اب جب کوئی بات کسی نے برا کہا، اسی اسکالر نے مثال کے طور پر کہیں پر قرآن کریم کے متعلق خلاف بول دیا یا دین کے خلاف بول دیا، تو جو اسے سننے والا ہے وہ فوراً سے پہلے اس سے پربھاوت ہوتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، سامنے والا اس کی بات کو نقل کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن میں کمی ہے، وہ کہتا ہے جی ہاں قرآن میں کمی ہے، اپنے اسکالر سے، اپنے علماء سے لڑ لے گا کہ بھئی ہمارے قرآن میں، ہمارے دین میں یہ چیز جو ہے کمزور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے اپنے دل میں جگہ نہیں دی، ہم نے اس کی وحی سے انکار کیا۔ انکار اس معنی کرنے کے زبانی اعتبار سے کوئی انکار کر رہے ہو پھر تو آدمی کافر ہی ہو جائے گا، لیکن عملی اعتبار سے ہمیں قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، یا اس کے مطابق جو اسکالرز بات کر رہے ہیں انہیں سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور پھر سارا الزام، کوئی بات آئے گی تو مولویوں کو برا کہا جائے گا، اسلام کو برا کہا جائے گا، ایمان والوں کو برا کہا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان العذاب علی من کذب وتولی، پڑھا تم نے نہیں قرآن کو، سمجھا تم نے نہیں قرآن کو، اب قرآن کریم کی مخالفت جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے تم میرے کلام کو برا کہہ رہے ہو، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ تمہارے ذمہ فرض تھا کہ تم سمجھتے کہ اللہ کیا ہے، تمہارے ذمہ فرض تھا کہ سمجھتے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ غیروں نے اسٹڈی کیا، غیروں نے اس کو پڑھا، غیر دنیا کے موج ثریا تک، اوج ثریا تک پہنچ گئے، تم نے چھوڑ دیا۔ تم انہی لوگوں کے تلوے چاٹتے رہ گئے کہ جنہوں نے قرآن کریم سے باتیں اٹھا کر تمہارے سامنے پیش کی۔ ہمیں زندگی میں ہر گوشے میں قرآن کریم رہنمائی کر رہا ہے۔ اب میں زندگی کا ایک خوبصورت، جو معاشرے کا ایک خوبصورت اینگل ہے، وہ ہے معاشرتی زندگی۔ زندگی جو ہے نا، وہ کئی حالات کا مجموعہ، گلدستہ ہے۔ اگر وہ حالات سب سے چلتے رہتے ہیں تو بندہ کچھ نہیں کہتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کا اور باغی ہو جاتا ہے۔ اب یہ حالات اگر کوئی کہیں پر جا کر کے متاثر ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ان میں سے زبان کا بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور آپ ہر نکاح کے موقع پر خطبے میں یہ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی سیدھی بات کہو، قولا سدیدا۔ سیدھی بات سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل واضح اور کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، ایران توران کی باتیں نہ کرو، جو کام کی باتیں ہیں وہ آپ کرو، جس مقصد سے آئے ہو آپ اس مقصد کو واضح کرو، کیونکہ لا یعنی باتوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے
کہ جو غیر ضروری باتیں ہیں اس کو چھوڑ دینا اسلام کی خوبی ہے، ایک مسلمان کی خوبی ہے۔ زبان کا جب آپ استعمال کرو تو آپ سچ بات بولو، جھوٹ بات قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹ سے گھر بگڑتے ہیں، خاندان بگڑتے ہیں۔ آپ کے جاب پہ جو حالات آتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر کبھی کبھی جھوٹ کا دخل ہوتا ہے۔ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ آپ گئے لنچ کرنے کے لیے، لنچ کے بہانے سے آپ نے جو ٹائم لیا اس ٹائم کے اندر آپ دوسرے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بھیجا تھا کمپنی کے کسی کام سے، آپ اپنے ذاتی زندگی کے اندر کام کرنا شروع کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو آدھے گھنٹہ دیا، آپ یہاں سے جائیے بدھ بازار سے فلاں فلاں چیز فرم کی خرید رہے ہیں۔ آپ نے وہ بعد میں خریدا، پہلے گھر والی نے جو سامان بتایا تھا اس کی ساگ سبزی لے کر کے آپ گھر پہنچ گئے، بولے وہ سامان 10 منٹ کے بعد لے جاؤں گا میں فیکٹری۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ نے قولاً سدیدہ نہیں، آپ نے جھوٹ سے کام لیا ہے، اور جھوٹ سے بنائی ہوئی عزت بہت زیادہ دن نہیں چلا کرتی۔ اللہ فرماتا ہے قولاً سدیدہ، سچ بولو، پھر اسی کی تفسیر ہے کہ انصاف سے کام لو۔ آپ کی بات کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کیسا؟ مثال کے طور پر میں گھریلو زندگی پر مثال دے رہا ہوں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں گھر بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھروں کے اندر تباہیاں آ رہی ہیں، جوانوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ رات میں مجھے فون آیا، میسج آیا کہ فلاں فلاں میرے شوہر نے مجھے ایسے ایسے کلمات کہہ دیے ہیں، کیا میں ابھی اس کے نکاح میں باقی ہوں یا مجھے طلاق ہو گئی؟ جوان شادیوں میں، جوان جوڑوں میں یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے، سچ بات بولنے کو تیار نہیں ہے، جو بات بھی کر رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھائی آپ کہاں ہو؟ کھانا تیار ہے۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب میں تو ابھی بس ایسے مان لیجئے حافظ بننے کی پلیا پر ہوں، 5 منٹ میں بیگم آپ کے پاس آیا، اور معلوم یہ ہو رہا ہے دوستوں کے ساتھ وہ سنیما ہال کے اندر موجود ہے، دوستوں کے ساتھ وہ پارٹی کر رہا ہے، گھر کے اندر سبزی دے کر کے آیا ہے اور خود ہوٹل پہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر بیگم کو پتا چلا تو اس کے لیے بھی یہ سالن لے کر کے جانا پڑے گا۔ یہ جھوٹ بولا ہے، جھوٹ سے تمہارا گھر زیادہ دن چلنے والا۔ بھائی روکھی سوکھی جب آپ کی بیگم کھا رہی ہے تو آپ کو بھی وہی کھانا چاہیے، اور اگر آپ تر کھا رہے ہیں تو بیگم کو بھی تر کھلائیے۔ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے آپ کے اوپر۔ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر کھانا بنایا بیگم نے، مرچیں زیادہ ہو گئی، ہو جاتا ہے، نمک زیادہ ہو گیا ہے، نمک نہیں ہوا، ہمارے یہاں فوراً ہم جوان جو لوگ ہیں، پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ایک دم سے ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، تم یہ ہمارا الزام ہو جاتا ہے، ہم پھر ظلم کرنے لگتے ہیں بیوی کے ساتھ۔ کیا ہوتا ہے؟ تم تو چاہتی ہو کہ میں کھانا نہ کھاؤں، تم نے جان بوجھ کر کے نمک کم کیا ہے، جان بوجھ کر کے میرے زیادہ کیے ہے، تم نہیں چاہتی ہو، تم تو چاہتی ہو کہ میں ایسا ہو جاؤں، میں تو مر جاؤں، میں تو فلانا ہو جاؤں۔ اس بیچاری سے کیا خطا ہو گئی کہ اس نے مرچیں زیادہ کر دی یا اس سے ہو گئی، اس نے نمک ڈالنا وہ بھول گئی، چائے میں چینی ڈالنا بھول گئی، آپ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ایک دفعہ اس سے ہوا، آپ نے الزام کیا لگایا؟ تم نے زندگی میں مجھے کھانا صحیح کھلایا کب ہے؟ تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا کیا ہے؟ تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا کیا ہے؟ اور تم تو میرے گلے کی جو پھندا بن چکی ہو، میرے گلے کی ہڈی بن چکی ہو، لمبی ہماری تقریر ہوتی ہے۔ اب بتائیے اس عورت سے، اس لڑکی سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی جو آپ نے یہ آدھی گھنٹے کی اس کے سامنے تقریر کی ہے، کیا یہ انصاف پر مبنی ہے؟ ظلم ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے نکاح کے موقع پر سنایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا، کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، رسول اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ وقولوا قولا سدیدا، جو بات کہو درست بات کہنا، اور غلط بات ہرگز مت کہنا۔ درست بات کیا ہے؟ جو انصاف کی بات ہے وہی کہیے۔ آپ نے یہ تو نہیں دیکھا وہ رات بھر آپ کے بچے کے لیے دودھ گرم کرتی رہی، آپ کو نہیں اٹھایا، آپ کے بچوں کو دودھ پلاتی رہی، اس کے ڈائپر بدلتی رہی، آپ کو نہیں اٹھایا، اور جب آپ کے ناشتے کا وقت آیا اس کی آنکھ لگ گئی، آپ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بھئی بچوں کو آپ صرف کما کر کے دیتے ہیں، لیکن گھریلو جتنی بھی تکلیفیں کون اٹھاتا ہے؟ آپ مانو یا نہ مانو، آپ تو گود میں لے کر کے بچے کو رات بھر آپ لوری نہیں سنا سکتے جناب۔
یہ ہمت اللہ نے صرف عورت کو دی ہے۔ اگر آدمی کمپرومائز پر آ جائے، برداشت کا مادہ ہو جائے، سچ اور انصاف والی بات آ جائے، تو اس کا ایک احسان آپ پر اور آپ کی نسل پر اتنا بڑا ہے کہ زندگی بھر بھی اگر وہ کھانا آپ کے لیے نہ پکائے تو آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ہے آپ کی اولاد کا پالنا۔ آپ اگر اس کا اندازہ کرنا ہو، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جس کسی کو یہ احساس کرنا ہو کہ میری بیگم میرے لیے کیا خدمت کر رہی ہے، اپنے ایک بچے کو آپ اٹھا کر کے کسی رشتہ دار کو آپ دے دیجیے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یا جن بچوں کو اللہ نے اپنے قدرت سے، بہرحال آپ اس کے حکم سے جو یتیم ہو گئے، ان بچوں کی آپ زندگی اٹھا کر کے دیں۔ سگا چچا موجود، سگی چاچی موجود، پھوپھیاں موجود، خالائیں موجود، لیکن پتہ ہے وہ بڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے ہوتے ہیں؟ کاش کہ میری ماں موجود ہوتی، یعنی ماں کی طرف سے اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا، ایسے مان لیجئے کہ وہ ماں جو اس کی اصل تھی وہ چلی گئی، اس کی جگہ پر دوسری ماں آ گئی، سوتیلی ماں، اسی گھر میں رہ رہی، اسی باپ کا کھانا کھا رہی ہے، وہ آپ ہی کی بیگم ہے، لیکن کیا آپ کی پہلی بیوی کے بچوں کو وہ پال سکتی ہے؟ اٹھا کر کے نکال دیتی ہے۔ اس وقت آپ احساس کیجئے کہ ایک عورت کا کیا مقام ہوتا ہے، کیا مقام ہوتا ہے۔ صرف ایک احسان عورت کا کہ آپ کے ایک بچے کو اس نے 20 سال تک اس کے نخرے اٹھائے ہیں، اس کے 8 سال تک، 5 سال تک اس کے دودھ، اس کا کھانا، وقت پر ناشتہ، وقت پر کھانا، اس کے ان بچوں کا بیگ تیار کرنا، انہیں اسکول بھیجنا، اسکول سے آنے کے بعد ان کی فرمائشوں کو پورا کرنا۔ ایک بچے کی پرورش پوری زندگی پر اگر وہ کھانا نہ بنائے، میں سمجھتا ہوں پھر بھی اس کا احسان آپ پر بڑا ہے۔ پھر چیخ کیوں رہے ہیں آپ اس کے اوپر؟ گالیاں کیوں بک رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ انصاف والی بات نہیں ہے۔ اور جب بھی ظلم ہوتا ہے قوم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے ساتھ ہمیں بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔